إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से जनाब कारी मुशर्रफ ने तिलावत कुरान पाक फरमाई है और रमज़ान मुबारक की बरकतें हम पर इस वक्त साया फ़िगन है और रहमत की बारिश भी बरस रही है। मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल चुके हैं और हर तरफ जन्नत की हवाएं चल रही हैं। आज दूसरा रोज़ा है, लेकिन एक लम्हे को सोचें कि क्या हम वाकई इस महीने की असल रूह को समझ रहे हैं? क्या हम सिर्फ भूखा प्यासा रहने को रोज़ा समझ बैठे हैं या इस महीने के असल पैगाम तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? रमज़ान सिर्फ रोज़े का महीना नहीं है, ये कुरान का महीना है। वो मुक़द्दस किताब जो दुनिया और आखिरत की रोशनी है, जो हमें राह दिखाती है, जो अंधेरों को मिटाती है, जो दिलों को ज़िंदा करती है। कभी गौर किया कि जब ज़िंदगी बोझ लगती है, रास्ते उलझ जाते हैं, सुकून गायब हो जाता है, तो उसके पीछे असल वजह क्या होती है? ये उस किताब से दूरी है जो हिदायत का सरचश्मा है, जो हमारे रब का पैगाम है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका सिखाने के लिए है। ये हर मसले का हल है। रमज़ान आया ही इसलिए है कि हम कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, उसकी आयात को समझें, उस पर गौर करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें। ये वही किताब है जिसने सदियों के अंधेरे ख़त्म कर दिए,
جس نے بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑ دیا، جس نے بے سمت لوگوں کو راستہ دکھایا، تو کیا ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جب دل پر میل جم جائے، جب گناہوں کی گرد آنکھوں پر چھا جائے، جب دنیا کی فکریں روح کو تھکا دے، تب بھی علاج جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جسے اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، جسے پڑھ کر دل نرم ہو جاتے ہیں، جسے سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، جسے سمجھ کر زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں صحابہ کرام سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس پر تدبر کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور مکمل کرتے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے، ہمیں بھی اس کلام سے جڑنا ہے۔ اور اگر زندگی میں ہمیں سکون چاہیے، اگر دل کی بے چینی ختم کرنی ہے، اگر مایوسی سے نکلنا ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، تو یہی راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ وہ نسخہ ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو مردہ روحوں میں روشنی بھر دیتا ہے، جو زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی برکتوں والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو کیوں نہ آج سے ہی آغاز کریں اس چیز کیا، اور رمضان کے ان مبارک لمحات کو استعمال میں لاتے ہوئے کیوں نہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس کے ہر لفظ کو اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں، کیوں نہ اس رمضان کو واقعی قرآن کا رمضان بنا لیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت پاک سے ہی ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، اپنی ٹرانسمیشن کا، جو کہ لاہور نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے روح رمضان، جس کا آغاز ہم نے کر چکے ہیں، کل سے آغاز ہو چکا ہے۔ پورے 30 رمضان ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ سے توفیق عطا فرمانی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس قرآن مجید کو اس کی اصل روح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہماری زندگی بھی سنورتی جائے۔ تو اسی نوٹ پر ہمارے ساتھ محمد شامیر روفی صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ نعت خوان ہیں، اور ان سے ہم نعت سنیں گے، اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک پر جاتے جاتے ان سے نعت سنتے ہیں۔ رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین۔
بد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں یا رسول اللہ، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماہ رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی نا ہم سب کی اپنی صحت کو لے کر نا تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے کہ جناب ہم اپنی ڈائٹ اور اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھیں اور کن چیزوں کو ہم لوگ بطور غذا استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہلکی پھلکی سردی ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑے روزے گزریں گے اور گرمی پڑے گی تو پھر پیاس بہت زیادہ لگے گی، کیونکہ بھوک اور جو پیاس ہے نا اس کے ساتھ سارا دن ایک تو روزہ بھی رکھنا ہے، دوسرا کام بھی کرنا ہے، ہماری دیگر روزمرہ کی سرگرمیوں میں یہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو ایک مہینے کے روزوں کے دوران خود کو ہم نے بھوک اور پیاس سے بچانے کے لیے اپنی ڈائٹ میں کس طرح کی چیزوں کو انکلوڈ کرنا ہے، کس طرح کی ہائیڈریٹنگ فوڈز ہو سکتے ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سی ہائیڈریٹنگ ڈرنکس ہو جاتی ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے ایسے لوگ جو کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جناب ہم اس رمضان میں اپنا ویٹ لاس کریں گے، تو ان کے لیے کس طرح کے کہہ لیں کہ ڈائٹری موڈیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ ڈیٹاکس واٹر ہونے چاہیے جو کہ ان کا ویٹ لاس بھی کریں اور ان کی باقی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی پورا کریں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ایشل ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ایشل آپ کو ویلکم کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایشل آج دوسرا روزہ ہے، لیکن جیسے جیسے روزے گزرتے جائیں گے ابھی تو اتنی بھوک اور پیاس نہیں لگ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے تھوڑی بہت گرمی پڑنا شروع ہوگی، مجھے لگتا ہے اینڈ پہ ہوگا یہ، تو اس کے لیے ابھی سے ہی ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ لیکن ابھی اگر ہم دسترخوان کی بات کریں تو کس طرح کے ایسے ہائیڈریٹنگ فوڈز ہیں جن کا انٹیک ہمیں ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس رمضان میں ہائیڈریشن۔ جتنے ہم ہائیڈریٹڈ رہیں گے، کیونکہ ابھی 10 روزوں کے بعد ہماری باڈی کو ایکچولی فیل ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے۔ ابھی تو ہم پریویسلی ہائیڈریٹڈ ہیں اپنے پریویس روٹین کی وجہ سے، تو ہم لوگ سروائیو کر پا رہے ہیں، نہیں پتہ لگ رہا، روزہ نہیں لگ رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ فیل نہیں ہو رہا، شاید موسم ٹھنڈا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوگی تو ہماری انرجی لیولز بھی بہت ڈاؤن ہونے لگ جائیں گے۔ تو اس کی پریونشن کے لیے ہم آج سے ہی کوشش کریں گے تاکہ بائی دا ٹائم سیکنڈ اشرا اسٹارٹ ہو ہم پھر کمپلیٹلی ہائیڈریٹڈ ہوں۔ تو اس میں ہم فروٹس اور ویجیٹیبلس کو بہت زیادہ انکلوڈ کریں گے۔ اچھا فروٹس میں یہ کہ ہم اسمودیز بنائیں گے، ہم فروٹ جوسز نہیں لیں گے کیونکہ وہ شوگر ہوتی ہے، دیٹ از فروکٹوز، تو فروٹ شوگر ہم نہیں لیں گے، اس کی بجائے ہم اس کو واٹر میں ڈائلیوٹ کریں گے۔ اچھا، تو ہم لوگ اسمودیز بنائیں گے واٹر میں۔ اچھا بہت سارے لوگ ملک شیکس لیتے ہیں،
تو ملک شیکس میں ملک کا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے, دین فروٹ بھی ہوتا ہے, دین وہ تیسری چیز شوگر ایڈ آن کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے رمضان میں ویٹ لوز ہونے کے بجائے گین ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے اسموتھیز لینی ہے. تو اسموتھیز میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی؟ اچھا, اسموتھی میں صرف واٹر ہوتا ہے. اچھا, آپ کی ٹائپ, آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائپ کی اسموتھی لینا چاہتے ہیں, بٹ مینلی واٹر. اس کے اندر آپ بیریز ڈال لیں. بیریز بہت لو ان کیلوریز ہوتی ہیں اور ان میں آلریڈی واٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ شوگر کی جگہ آپ ریپلیس کر لیں, آپ اس میں اسٹیویا ڈال لیں یا کوئی بھی سویٹنر آف یور چوائس آپ ڈال لیں. تو آپ جس طرح اب مارکیٹ میں ہے اسٹرابیریز یا ریسپیریز یا کوئی بھی طرح کی بیریز جو ہیں, آپ اس کو بلینڈر میں پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے لے لیں تو وہ بہت ہائیڈریٹنگ ہو جاتا ہے. اچھا. سیکنڈلی فروٹس ہیں واٹر بیسڈ. اچھا, پیچ کی بھی اسموتھی بن سکتی ہے, اس میں بھی واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بہت ہائیڈریٹنگ رہتا ہے. اور تھرڈلی واٹر میلن ہے, اب بہت زیادہ سیزن میں آ گیا, تو آپ واٹر میلن لیں گے تو نیکسٹ ڈے سحری کے ٹائم آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی آپ ہائیڈریٹڈ ہیں نیکسٹ روزے تک, تو آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں. تو فروٹس اور ویجیٹیبلز جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے وہ آپ ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ویجیٹیبلز جو ہیں جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے وہ ہیں آئس برگ, لیٹس, اسپینچ یعنی کہ پالک, اس کے علاوہ کھیرا اور زوکینی. ان سب فروٹس میں بہت زیادہ واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے فروٹس, اس کے علاوہ آپ پیچ لے سکتے ہیں, آپ ایپل لے لیں, اسٹرابیری لے لیں, گوآوا. آج کل میلن بھی آیا ہوا ہے, اس میں بھی بڑا اچھا واٹر بہت زیادہ واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے. بلکہ جب آپ میلن اینڈ واٹر میلن کمبینیشن میں لیں گے یا آلٹرنیٹیو ڈیز میں لیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرے گی اور آپ کافی مطلب انرجیٹک فیل کریں گے تھرو آؤٹ دا ڈے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جناب کس طرح کی سبزیاں اور فروٹس ہو سکتے ہیں. اچھا, چیا سیڈس کا بولا جاتا ہے کہ یہ بھی بڑا ہائیڈریٹنگ سا ہوتا ہے, آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ایک تو کیلشیم رچ ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر آپ کو پتہ ہے پانی بھی ابزارب کر لیتا ہے, تو جب آپ پیتے ہو تو آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہو. باقی ایسا ہے؟ بالکل, آپ ہائیڈریٹڈ, اچھا ہائیڈریٹڈ تو آپ رہتے ہیں لیکن آپ کو فیلنگ آف فلنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, چیا سیڈس کی وجہ سے. بالکل, کیونکہ آپ کبھی چیا سیڈس یا بیزل سیڈس, تخمہ لنگا کو آپ پانی میں جب سوک کر کے اوور نائٹ رکھ دیتے تو وہ والیوم میں پھول جاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری باڈی میں بھی وہ جو ہے وہ والیومیٹک ایک بالکل ایک والیوم رہے گا ان سیڈس کا, تو آپ کو وہ فیلنگ آف فلنس دیں گے کافی دیر. ایون دو ان میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو بہت زیادہ فیلنگ آف فلنس دیتے ہیں. فائبر رچ ہے اور باؤل موومنٹس پراپر ہوتی ہیں. جو لوگ کانسٹیپیٹڈ ہیں ان کو کانسٹیپیشن کے سمٹمز ریلیف ملے گا. اور اس کے علاوہ نیوٹرینٹ رچ تو وہ ہے ہی, تو آپ اس کو اپنی ڈرنکس میں ڈالیں. جس طرح میں نے ابھی اسموتھی کا آپشن دیا, اس میں آپ چیا سیڈز یا بیزل سیڈز ڈال سکتے ہیں. اچھا, اور ایک اور تاثیر اس کی ٹھنڈی ہے, تو جب آپ وہ لیتے ہیں تو آپ اندر سے انٹرنلی فیل کرتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈک. اب جیسے آپ نے کہا کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, لیکن ڈاکٹرز یا پھر نیوٹریشنسٹ باقی جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سائنٹیفکلی یہ تاثیر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ گرم اور ٹھنڈی تاثیر ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. ین اینڈ یانگ, ہاٹ اینڈ کولڈ تھیری سائنس نہیں اپروو کرتی, لیکن ہم نے کیونکہ اپنی کامن پریکٹسز میں دیکھا ہے, بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ ہوئی ہے, بہت ساری چیزوں پہ ابھی فردر ریسرچ ہونی ہے. تو ہم لوگوں کی کامن پریکٹسز یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں, شاید سائیکولوجیکل ہے کہ ہم گرم ٹھنڈے کو مانتے ہیں. جس طرح ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی اگر ہمیں بخار ہے تو ہم سوپ پیئیں گے تو ہمیں گرمی, اگر ہمیں ٹھنڈ لگے تو ہمیں گرمی لگے گی, بخار ہوگا. اور ہوتا بھی ہے, ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے اور ہمارے جو سمٹمز ہیں اس کو ریلیف ملتا ہے. تو سائیکولوجیکل کہہ لیں یا پھر کہہ لیں کہ یٹ ٹو بی پروون, لیکن ہاٹ اینڈ کولڈ تھیوری آئی گیس ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن سائنٹیفکلی نو ڈاؤٹ ابھی پروون نہیں ہے. لیکن ہم لوگ خود مانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں واقعی ٹھنڈی ٹھنڈی فیل ہوتی ہے. جیسا کیوکمبر ہے, اس میں واٹر لیول زیادہ ہے تو ہمیں ٹھنڈا فیل ہوتا ہے. اسی طرح ڈیٹس ہے. اب دیکھیں نا, واٹر میلن بھی ہے نا, اس کو جب کھاتے ہیں تو آپ کو ہائیڈریشن فیل ہوتی ہے, آپ کو ٹھنڈا فیل ہوتا ہے. بالکل بالکل اسی طرح یہ. تو بہت ساری چیزیں ابھی فیوچر میں شاید نیکسٹ پروف ہوں گی ہمارے سامنے. اچھا, بالکل. مطلب ایک ڈاکٹر تو کہہ کے جا رہی ہیں کہ بھائی کہ یہ ٹھنڈا گرم والا ہوتا ہے, بے شک سائیکولوجیکل ہی کیوں نہ ہو, بٹ ہوتا ہے, اس کی تاثیر ہم فیل کر سکتے ہیں. ہم فیل کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ خیال ہے, سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب اسٹڈیز ایسی کچھ بھی نہیں کہتی ہے, بٹ ہمارا خیال ہے تو ہم اپنے خیال سے چلیں گے. اچھا, دوسرا مجھے ایشل یہ بتائیے کہ اب ہم جیسے لوگوں نے ویٹ بھی لاس کرنا ہے رمضان کے اندر ہی, اور ہم نے جی بھر کے کھانا بھی ہے, تو ہم ویٹ لاس کے لیے کس طرح کی کہہ لیں کہ فوڈز کا استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح کی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟
اچھا ہم فائبر رچ فوڈس کا استعمال کریں گے اور بیسک ڈائٹ کو سٹک کریں گے, مطلب بہت زیادہ ہائی شوگر لیولز والے فوڈ ہم نہیں لیں گے. اچھا جس طرح ہم لوگ شوگری ڈرنکس نہیں لیں گے, ہم لوگ جنرلی ملک شیک یا پھر کوئی اس طرح کے فروٹ جوسز سے رمضان افطاری کرتے ہیں تو ہم وہ نہیں لیں گے. اس کی جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ریپلیس کر لیں گے اس کو اسموتھیز کے ساتھ ود واٹر. بالکل واٹر بیسڈ اسموتھیز ہوں گی. اور سیکنڈلی ہم لوگ ہائی فائبر کانٹینٹ والی چیزیں لیں گے. کوشش کریں کہ فرائیڈ فوڈ اوائڈ کریں, اور اگر آپ بہت کریونگز ہو رہی ہے تو اس کو ایئر فرائی کر لیں کیونکہ فیٹ کانٹینٹ بھی کم ہوگا تو رمضان میں آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ہائی نہیں ہوگا. اور تھرڈلی بیسک روٹی اینڈ سالن پہ اسٹک کریں بیکاز وہ بیسک فوڈ ہے جو ہم جنرلی روٹین میں بھی کھاتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا. اور ہم بائی دا ٹائم عید آتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے کلوتھ میں فٹ نہیں ہو رہے, ہمارا ویٹ بھی مینیج رہے گا. اچھا جو لوگ روٹی اور سالن کو لائک نہیں کرتے وہ پھر اوٹ میل یا پھر چیا سیڈ صبح سحری میں پھر کیا کھا سکتے ہیں اگر روٹی ہم نے نہیں کھانی ہے تو؟ اچھا سحری میں روٹی آپ نے نہیں کھانی تو آپ کے پاس چیا سیڈ پڈنگ جس میں آپ ملک میں یا واٹر میں سوک کر دیں اس کو اوور نائٹ, اور اس میں تھوڑی سی بیریز اینڈ دین ہنی ڈرزل کر کے آپ وہ لے لیں, وہ کافی فلفلنگ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح اوٹس کا ہے, اوٹس بھی آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے انسٹنٹ لینا ہے یا آپ نے اوور نائٹ اس کو سوک کر کے لینا ہے. آپ کوشش کریں واٹر میں بنائیں, ملک کانٹینٹ اس کا کم رکھیں. جس طرح 1/4 اس میں ملک کا کانٹینٹ ہے تو 3/4 اس میں واٹر کا کانٹینٹ آ جائے. آپ اوٹس کو کوک کریں. اچھا بہت ساری ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں آن لائن, مسالہ اوٹس بھی ہیں. اچھا اور آپ سویٹ اینڈ فارم میں بھی لے سکتے ہیں, اور ایون اگر کسی کو سیوری کی کریونگ ہوتی ہے تو وہ مسالہ اوٹس بھی لے سکتے ہیں. تو جس نے روٹی اور سالن نہیں لینا اس کے لیے بہت ڈفرینٹ آپشنز بھی ہیں. تو ہم یوگرٹ کے اندر میوسلی ڈال کے بھی لے سکتے ہیں, اس میں بھی نٹس ہوتے ہیں, اور یوگرٹ تو ویسے ہی بہت ہائیڈریٹنگ ہوتا ہے. تو یہ آپشنز آپ سحری میں لے سکتے ہیں. یہ آپشن سحری میں لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو دن بھر جو ہے نا وہ ہائیڈریشن آپ کی مینٹین کرے گا. اچھا دوسرا جس طرح ڈیٹاکس واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ویٹ لاس میں آپ کی مدد کرتے ہیں, اور ڈیٹاکس واٹر کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیٹاکس واٹر آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, مدد کرتا ہے. اچھا ویٹ لاس نہیں کر سکتا. اچھا ویٹ لوز لیٹ الون آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈیٹاکس واٹر لے لیں گے اور ہم اپنی ڈائٹ ویسی رکھیں گے تو ڈیٹاکس واٹر کین ڈو نتھنگ. اچھا لیکن اگر یہ کہ آپ ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈیٹاکس واٹر لیتے ہیں تو وہ آپ کی ڈائجیشن کو امپروو کرے گا, آپ کا میٹابولزم فاسٹ کرے گا, اور اسی طرح آپ کا ویٹ جو ہے وہ لوز کرنے میں ہیلپ کرے گا. اور اس کے علاوہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جنرلی اچھا ڈیٹاکس واٹر پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا کیا ہے. بالکل. تو واٹر کے اندر آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اینڈ ہربس آف یور چوائس ڈالتے ہیں جس میں لیمن ہو سکتا ہے, ایپل ہو سکتا ہے, اس میں منٹ, جنجر اور کیوکمبر, یہ سب جنرلی کامنلی یہی ڈیٹاکس واٹر بنتا ہے. اس کو آپ رکھ کے ریفریجریٹ کرتے ہیں 30 منٹس کے لیے. تو 30 منٹس میں وہ نیوٹرینٹس سوک کر لیتا ہے, 30 منٹ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا نیوٹرینٹ سوک کرے گا تو ایک تو وہ آپ کو ہائیڈریشن تو پرووائڈ کرے گا, سیکنڈلی نا پانی ایٹ ٹائمز نہیں دل کر رہا ہوتا سحری میں یا افطاری میں پینے کو, یا پی کے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک ہی سیم ٹیسٹ, اور آپ کو ٹیسٹ بھی چینج چاہیے ہوتا ہے. تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت فروٹی سا مزے کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیونکہ انفیوزڈ واٹر ہوتا ہے تو آپ کو وائٹامنز اور منرلز بہت سرپلس اماؤنٹ میں مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کافی اچھا ہے ہیلتھ کے لیے, اور رمضان میں بلکہ آپ کی اسکن اور گلو کرے گی ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کے بجائے. ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے فلیکی ہو جاتی ہے ہماری اسکن, پیچز آ جاتے ہیں ڈلنس کے اراؤنڈ آر لپس, یا انڈر آئیز تھوڑی زیادہ سنکن ہو جاتی ہیں بیکاز سلیپ پیٹرن تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جب آپ جتنا ہائیڈریٹ کریں گے اتنی اسکن آپ کی گلو کرے گی. واہ جی واہ. تو اس کے لیے آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے, اور اگر پانی کا دل نہیں کرا تو آپ ڈیٹاکس واٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے, یہ سیف ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا انگریڈینٹ نہیں ہے جو کہ ہارمفل ہو. نارمل جو آپ کے کچن میں انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے فریج میں وہی آپ اس کا ڈیٹاکس واٹر بنا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی ڈائبٹیز کا شکار ہے یا ہائپر ٹینشن ہے کسی کو, وہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیے کیوکمبر آلریڈی ایک واٹر بیسڈ ویجیٹیبل ہے, لیمن بھی وٹامن سی انریچڈ ہے, تو وہ تو ریکمینڈیڈ ہے. بلکہ جو ڈائبیٹک ہیں یا جو ہائپر ٹینسو ہے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ لیں. اسی طرح جو ویٹ لاس کی جرنی میں ان کے لیے بھی ریکمینڈیڈ ہے بیکاز وہ میٹابولک ریٹ کو ہائی کرے گا. اسی طرح جو جن لوگوں کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے یا انہیں آئی بی ایس ہوتا ہے تو اس کو میں بھی کافی وہ ہیلپ کرتا ہے. اچھا, جن کا بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہوتا کس وجہ سے ہے کہ جن کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اب ہمارا ایک تو ویٹ لاس بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے, پھر آپ کا جلدی ڈائجیشن بھی نہیں ہوتی ہے, تو کس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے؟ اچھا ایک تو جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہمارا میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے,
کچھ لوگ بلیسڈ سولز ہوتے ہیں، ان کا بائی برتھ ہی میٹابولزم ہائی ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی کھا لیں. آپ نے بھی اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھا ہوگا جو مرضی کھا لیں وہ ویٹ نہیں گین کرتے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں ویئر ایز ساتھ والے انسان نے اپنی پلیٹ بنائی سے پورشن کم ہے بٹ دے اینڈ اپ گیننگ مور ویٹ. تو یہ ایک فیکٹر ہے. ایک تو جینیٹک فیکٹر ہے، کچھ لوگ جینیٹیکلی ٹینڈنسی ہوتی ہے. اچھا گرلز میں بائی دا وے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، دے آر بورن ود مور فیٹ. بالکل، تو اسی لیے ہمارے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سیکنڈ فیکٹر ہوتا ہے ایج کا. جس طرح آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کا میٹابولک ریٹ سلو ہوتا رہتا ہے. اچھا، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن جنرلی ہوتا ہے کہ میٹابولک ریٹ سلو ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف اسٹائل فیکٹرز پہ. آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل تو نہیں ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جنرلی سلو ڈاؤن ہوتا ہے. اور تھرڈ یہ کہ ہارمونل چینجز. کچھ لوگ ہیں جن کے ہارمونل چینجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا میٹابولک ریٹ ان کا سلو ہو جاتا ہے. تو وہ آبویسلی اپنے ڈاکٹر کو تو کنسلٹ کریں گے لیکن ساتھ میں وہ والی چیزیں کنزیوم کریں گے جس سے ان کا میٹابولک ریٹ ہائی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ان کو میڈیکیشنز کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے؟ میڈیکیشنز ہر کیس میں نہیں لینی ہوتی. جس طرح اگر کوئی ہارمونل امبیلنس ہے تو پھر وہ آبویسلی آپ کو ڈاکٹر آپ کو اس کے اکارڈنگلی ریکمینڈ کرتے ہیں. جس طرح کچھ لوگوں کے ٹیسٹوسٹیرون لیول زیادہ ہو جاتے ہیں یا ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہارمونز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر آپ کو اس کے اکارڈنگلی گائڈ کرتے ہیں. لیکن جنرلی جو ڈائٹ میں جو پریکٹسز ہے، کامن پریکٹسز، اس میں یہی ہیں کہ ہائی فائبر کانٹینٹ کا فوڈ، ڈیٹاکس واٹرز یا اس طرح کے فوڈز جو آپ کے میٹابولک ریٹ کو فاسٹ کر دیں. اچھا، وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا مجھے ایشل یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. اب اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی کو ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہے، ان کو ایسی کون سی چیزیں اوائڈ کرنی ہے خاص طور پہ اس رمضان میں؟ اچھا، ڈائبیٹک ہو یا ہائپر ٹینسو ہو یا ہائی کولیسٹرول کا پیشنٹ ہو، اوکے، اس کو آئل سب سے پہلے ڈیپ فرائڈ فوڈ جو ہے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا، وہ افطاری میں مطلب کچھ نہ کھائیں؟ نہیں، افطاری میں بالکل کھائیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا جو ڈیپ فرائڈ فوڈ ہوتا ہے اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں وہی نارمل گھر کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں ڈیپ فرائڈ ہوتے ہیں. تو جس طرح پکوڑے ہیں اس میں آپ ویجیٹیبل کانٹینٹ زیادہ کر کے بیسن کا کانٹینٹ کم کر لیں. اچھا، اور اس کو ایئر فرائی کر لیں. اسی طرح سموسے اگر بہت کریونگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ چکن منس جو ہے وہ آپ ڈالیں، جو قیمہ ہوتا ہے اس کو ویجیٹیبلس کے ساتھ سوتے کر کے ڈالیں اور اس کو آپ پھر شیلو فرائی کر لیں، یا تو سیرامک کے پین میں یا پھر ایئر فرائی کر لیں یا بیک کر لیں. اچھا، یا اس کو آپ سینڈوچ میکر میں بھی بنا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ لو فیٹ آپشنز ہیں. مطلب آپ نے کریونگ بھی آپ کی فلفل ہو گئی لیکن آپ نے ویٹ بھی گین نہیں کیا، اور وہ ایک ہیلدی چیز ہے. دیٹ از قیمہ اینڈ جسٹ پٹی، رول پٹی. تو رول پٹی کی کیلوریز ظاہر ہے تھوڑی سی ہوں گی لیکن آئل کی ایٹ لیسٹ ہم کٹ ڈاؤن کر دیں گے. اسی طرح ہی ہائپر ٹینسو جو لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے ان کو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ وہ سالٹ کا انٹیک کم کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ سالٹ کی بجائے ہم پوٹیشیم کلورائڈ لیں گے. تو وہ مارکیٹ میں بہت نیم سے اویلیبل ہے، تو اپنے کھانے وہ اس میں بنانے لگ جائیں. اور تیسری چیز مینلی جو یہ ہے کہ وہ شوگر کا کانٹینٹ کم کر دیں. اب شوگر یعنی کہ اچھا فروٹ جوسز ہم ایٹ ٹائمز یہ سوچ کے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے ہیں، فروٹ ہے، ہیلدی ہے نا. بالکل، ہم کہتے ہیں نیچرل سورسز کی شوگر ہے تو یہ تو ہماری باڈی کو کرے گی نہیں تنگ. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو فروٹ جوسز جو ہیں، جو اوبیز لوگ ہیں یا جو ہائپر ٹینسو ہیں، ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں، ان کو اور ڈائبیٹکس ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. آف اینڈ آن کبھی ظاہر آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو، لیکن ریگولرلی آپ کو نہیں، کیونکہ وہ فرکٹوز کی شکل میں ہو جاتا ہے نا، وہ پھر آپ کی انسولین اور باقی ساری چیزوں کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ سارے معاملات ہیں کہ جناب آپ اپنے روزے تو رکھنے ہیں، رمضان کو اچھے طریقے سے اس کا اہتمام بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو سکے. تو ہمارے ساتھ ایشل ثاقب موجود تھی. ایشل، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کہتے ہیں کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آتا ہے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو ہم مسلمانوں کے لیے نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی نسبتاً زیادہ مستعد اور سازگار ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی فضا زیادہ سازگار ہوتی ہے. ایک طرف اللہ کے انوار اور اس کی رحمت کا نزول
دلوں کی مردہ زمینوں میں ایک نئی جان ڈالتا ہے اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے، تو دوسری جانب ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں میں نیکی کے لیے محبت اور برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان بڑی تعداد میں نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام تھے وہ ان کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت اور برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجے میں رکھا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا اجر ثواب یعنی کہ فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر اور ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی اور پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے اس کو اللہ میرے حوض یعنی کہ حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ کیا بات ہے! تو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج جناب، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارا کرتے تھے، کیا معاملات زندگی ہوا کرتی تھی ان کی، کس طرح کے اعمال وہ کیا کرتے تھے، اور وہ ان کو دیکھ کر ہم کیا کیا ایسے اعمال کر سکتے ہیں، ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے ہم ایک تو خدا کی خوشنودی حاصل کرے اور روزے کی جو مقصدیت ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان کے بارے میں تو کل ہم نے بات کر لی تھی، اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کس طرح رمضان المبارک گزارا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کیسا رمضان صحیح چل رہا آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جب رمضان آیا کرتا تھا ان کی زندگی میں تو کس طرح اس کا اہتمام ایک تو کیا کرتے تھے، دوسرا وہ روزے کس طرح گزارا کرتے تھے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح یہ عنوان اس خاص پیرائے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، حضور کے شب و روز کیسے گزرتے، حضور کا رمضان کے اندر دن کا معمول کیا تھا، رات میں کیا ترتیب ہوا کرتی، یہ بڑا خوشگوار ایک عنوان ہے، اور اس پر امت میں بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ سیکھا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر احوال جو ہے وہ قلم بند کیا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے بھی اور سیرت نگاروں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رمضان کے معمولات پر الگ سے باقاعدہ طور پہ جسے کہتے ہیں کہ عنوانات مرتب کر کے انہوں نے اس کو احوال کو اکٹھا کیا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بہت پہلے ہی رمضان کا جو ہے وہ استقبال اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ اپنی مناجات، ریاضات، عبادتیں، اللہ کے حضور اپنی عرضیاں پیش کرنے کا عمل جو ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے کی جو ایک مشق ہے اس کو اختیار کر لیتے، اور جیسے ہی رمضان المبارک آتا تو گویا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے درجہ کمال پر پہنچ جاتا، اور پھر اب یہ حالت ہوتی، ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 3 چیزوں کا اہتمام کرتے، ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی تھا لیکن 3 معمولات حضور کے ہاں بڑے خاص دیکھے جا سکتے جو پھر بعد میں اصحاب نے بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کیے۔ پہلا معاملہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو کم کر دیا کرتے۔ اچھا، مطلب کثرت کلام، ہاں کثرت کلام، یعنی جو
نسبتاً غیر اہم گفتگو ہے وہ کم کیا کرتے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور صرف ضرورتاً جو بات کی جاتی ہے وہ کرتے. مطلب یہ کہ اس وقت کو بھی جو عام گفتگو میں صرف ہوتا ہے اسے بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، تعلق کو مضبوط کرنے میں جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے. قلت کلام کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو دوسرا مزاج ہمیں ملتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کثرت طعام ویسے بھی حضور کے معمول کا حصہ نہیں تھا، اور رمضان میں بھی خوراک جو ہے اس کو بالکل اور کم کر دیا کرتے. اور اس کا سبب بھی یہ ہوتا، جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ بندے کے جسم و جان کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہوتے ہیں، بس اسے اتنا کھا لے کہ اس کی کمر سیدھی رہے. یہ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں. سو رمضان عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بالاہتمام کھانے پینے میں اور کم کر دیتے. اور ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے جیسے ہی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری اوپر نیند غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا جو کھانا ہے اس کی مقدار اور اس کا معمول یعنی اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے اسے اثر نو مرتب کرو تاکہ تمہیں اللہ. ہم تو الٹے ہی کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اپنا کھانا پینا زیادہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر افطار کے اوپر، کہ جس سے ہی افطار ہوا ہے تو ہم دسترخوان سجاتے ہیں اور ہر چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ عام آدمی عام دنوں میں جتنا کھانا کھاتا ہے رمضان المبارک میں تو شاید اس کا 1/3 حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنا پورے دن میں ہم کھاتے ہیں اتنا رمضان کے اندر تو صرف سحری کے اندر بندہ کھا لیتا ہے. اور افطار ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہ کتنا بھرپور ہوتا ہے، اور افطار سے لے کے پھر سحری تک تواتر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی روح جو روزے کی ایک بنیادی روح ہے اس کو مجروح کر دیتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا عمل بھی ہے. یعنی ہمیں اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ذرا سا بھی جو ہے نا وہ کم کھایا تو نہ جانے کیوں جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یعنی ایک بہت عام سا معمول ہے کہ اگر ہم رمضان سے پہلے اپنا وزن کریں تو اور رمضان کے بعد آپ عید کے دنوں کے بعد اگر آپ وزن کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کم ہو وہ وزن جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. اور اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم جو غیر ذمہ دارانہ ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے دسترخوان کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو دوسرا معمول میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ حضور خوراک کو نسبتاً اور کم کر دیا کرتے. اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قلت منام بھی کرتے، یعنی جو سونے کا وقت ہے دورانیہ ہے نیند کا جو وقت ہے اس کو مزید اور کم کر دیا کرتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، عام دنوں میں بھی حضور رات کا ایک بڑا حصہ جو اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو کے عبادت میں گزارا کرتے تھے. لیکن رمضان تو ایسا معمول ہوتا کہ رمضان کے چاند کی طلوع ہونے کے بعد حضور اپنی پشت کو اپنے بستر کے ساتھ اس وقت تک نہ لگنے دیتے جب تک شوال کا چاند نہ نظر آ جاتا. اور حضور کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں قیام میں تھے اور میں نے حضور سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب اتنا یعنی پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری ہے اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا، تو اس سے کہیں آپ کو جسمانی طور پہ کمزوری یا وہ نہ ہونا شروع ہو جائے. تو حضرت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں یہ جو اللہ کی نعمتوں کا ایک خزانہ ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لوں صرف اس لیے کہ جسم کی قوت جو ہے نا اس کو بحال کرنا ہے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ایک خاص درجے کا آرام جو بنیادی تقاضا ہے وہ تو کرنا چاہیے، لیکن یہ جو غیر ضروری اور اضافی آرام ہے اسے اللہ اس وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ریاضت کے لیے، اوراد و وظائف کے لیے اس کے لیے صرف کرنا چاہیے. اور تلاوت کلام پاک جو ہے اسے اپنا مستقل معمول بنانا چاہیے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں بڑا نمایاں حوالہ ہے. اور حضور نے تو اس کے بارے میں اتنا ارشاد فرما رکھا ہے کہ جو آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو جب وہ تلاوت کرتا ہے قرآن حکیم کو پڑھنے کا اور اسے سمجھنے کا شرف پاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جب قبر میں اور حشر میں بندہ پہنچتا ہے تو اس کی شفاعت کرتی ہیں. روزہ کہتا ہے پروردگار تیرے اس بندے کے سامنے ساری حلال چیزیں میسر تھیں لیکن اس نے تیری رضا کے لیے اپنا ہاتھ اس سے روکے رکھا. اور پھر دوسرے درجے پہ رات کا جو اس کا قرآن حکیم کی تلاوت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ مالک اسے نکاہت تھی، کمزوری تھی، اس کو آرام کرنے کی طلب تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ اپنا رشتہ کمزور نہیں ہونے دیا اور رمضان مبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھ سے جو ہے وہ برکت لینے کی کوشش کی، مجھ سے تیرا پیغام سمجھنے کی کوشش کی. سو میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرماتا ہے. یعنی کتنی محبوب بات ہے کہ شفاعت کرنا بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ان دونوں کو اگر صحیح
ان کا حق ادا کرتے ہوئے روزے کو اس کے حق کے مطابق گزارا گیا، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا جو اپنا حق ہے یعنی صحیح مخارج کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کر اس کی تفہیم کے ساتھ اسے نہ صرف پڑھے بلکہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے حق میں شفاعت کریں گی، اور حضور کے فرمان کے مطابق دونوں شفاعتیں اللہ کے ہاں قبول کی جائیں گی۔ ہم عمومی طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ آسائش کا اور آسانی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت رمضان میں ہم زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے سہولتوں کا جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جبکہ صوم جو ہے نا وہ تو بنیادی طور پر جلا دینے کا نام ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے روک دینے کا نام صوم ہے، اور کسی چیز کو یعنی اس کا جل جانا جو ہے وہ رمز کہلاتا ہے، جس سے رمضان کا لفظ جو ہے وہ ہے۔ صوم روزے کو کہتے ہیں، اور صاحب صوم سے مراد روزہ رکھنے والا آدمی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دلچسپ معاملہ، یہ جو لفظ صوم ہے نا، یہ عربوں کی ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی رائج تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جانور، وہ گھوڑے جن کو میدان جنگ میں اتارنا ہوتا تھا، اور جنہوں نے آگے جا کے میدان میں جنگ لڑنا ہوتی، اور وہاں ظاہر ہے کیونکہ کھانے پینے کا معمول نہیں ہوتا، تو مشق کے لیے، تربیت کے لیے ان بہترین جانوروں کو، ان گھوڑوں کو کھانے پینے سے روکا جاتا تھا، اور انہیں خاص حد تک روک کے ان کی گویا مشق اور تربیت کروائی جاتی تھی۔ صوفیاء نے اور اللہ والوں نے یہ بات بتائی کہ اس عمل کو صوم کہتے تھے، اور اس روزہ رکھنے کی کیفیت کو صوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی ہمارے لیے تربیت ہوتی ہے کہ جب ہم میدان عمل کے اندر اتریں تو، اور ہمارا شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ ہو، اپنے دشمنوں کے ساتھ، تو ہمارا یہ جو بدن ہے یہ اور ہماری روح دونوں جو ہیں اس انداز میں تربیت پا چکے ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں صحیح انداز میں اپنے نفس کا بھی اور اپنے مخالف شیطان جو اس کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اچھا، اس سارے معاملات میں مجھے یہ بتائیے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے ایسے کون سے عمل ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے ایک تو روزے کی مقصدیت بھی ہمیں پوری ہو جائے اور ہم جتنی بھی برکتیں، رحمتیں سمیٹ سکیں؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز رمضان پر ہی یہ بات ہم سب کو پلے باندھ لینی چاہیے۔ اللہ والوں نے جنہوں نے رمضان سے بہترین فائدہ اٹھایا، جنہوں نے اس سے بہترین برکات سمیٹی، ان کا مشاہدہ بھی یہ تھا، تجربہ بھی یہ تھا، عمل بھی یہ تھا، اور ان کی نصیحت بھی یہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 کام ایسے بنیادی ہیں کہ اگر ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا جائے تو بندہ روزے کا صحیح حقیقی مفہوم جو ہے نا وہ پا سکتا ہے، اور اس کی مکمل برکات جو ہے وہ سمیٹ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اہتمام کریں تہجد کی ادائیگی کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے سال میں کسی اور مہینے میں آپ کے لیے تہجد پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت پہلے اٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ پہلے بھی اگر کوئی شخص اٹھے اور وضو کرے تو وہ تہجد کی برکت پا سکتا ہے، اور 30 دن لگاتار پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا تب بھی تہجد کے وقت آنکھ کھلنا جو ہے ایک معمول کا حصہ بن جائے گی۔ دوسرا کا عمل جو اس کے ذیل میں کرنا چاہیے وہ سحری کا اہتمام ہے۔ سحری سنت بھی ہے، اور اس کی برکات پر ہم آگے چل کے تفصیل سے بات بھی کسی وقت کریں گے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا عمل جو رمضان المبارک کے ذیل میں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے وہ عمل ہے پنجگانہ بر وقت باجماعت نماز جو ہے اس کی ادائیگی، یعنی طے کر لیں رمضان المبارک میں اضافی نوافل اگر نہیں بھی پڑھ سکتے نا تو اپنی تربیت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے اور آئندہ پورے سال کے لیے ایک اپنی عادت بنانے کے حوالے سے طے کریں، اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں، ریزولوشن بنائیں ایک اپنی کہ میں نے اس پورے رمضان المبارک میں اپنی کوئی نماز وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونے دینی، میں نے وقت پر پڑھنی، اور جیسے اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچے تو میری ترجیح اول سارے کام چھوڑ کر پہلی ترجیح باجماعت نماز کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہو۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام وہ یہ کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے میں، کیونکہ سرکار دو عالم نے خود سخاوت کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا، صدقات خیرات کی، زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر خیرات کے حوالے سے جو کام کرنا ہے اللہ کے رستے میں، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا عمل جو ہے اس کو بھی اپنی مستقل عادت میں بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ ہونا ضروری نہیں ہے، جو آپ کے پاس میسر ہے اس میں سے اپنی ضرورت سے اضافی جو ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کریں، ان تک پہنچائیں۔ اور یہ صرف جو ہے وہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے ذیل میں نہیں، اس نے سلوک کے درجے پہ بھی جو آپ اپنے رشتوں میں، اپنے قرب و جوار میں جو رہنے والے ضرورت مند ہیں ان کی جب آپ تحفے کی شکل میں مدد کرتے ہیں تو یہ شاید سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے مدد کرنے کا بھی، ان کو راضی کرنے کا بھی اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی۔ پھر اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ اللہ والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے ذیل میں جو اگلا کام کرنے والا ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ سب سے ایک انداز میں جو
استغفار کا اپنی زندگی کے اندر مستقل معمول بنانا، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اپنے سابقہ گناہوں کا تصور قائم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اعلانیہ ندامت اور شرمندگی پیش کرنی ہے، یعنی توبہ پیش کرنی ہے، اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ بھی کرنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ پروردگار آج اس مہینے کی برکت سے مجھے توبہ کی توفیق مل رہی ہے، میں تیرے سامنے اپنے سابقہ گناہوں پر اعلانیہ ندامت کا اظہار کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں اور میں گناہ کی طرف جلدی واپس پلٹ جاتا ہوں، پروردگار تو میری مدد فرما اس وعدے پر قائم رہنے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک مستقل جو ایک کیفیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے مستقل رمضان کی برکت سمجھ کر اپنے اوپر طاری رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں، روزے کے بعد کے جو وقت ہیں، جب یہ کل وقتی طور پر ہمارے خیال کا اور دھیان کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس سارے عمل کے اندر ایک بہت اہم اور نمایاں کام جو ہے وہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ افطار جو ہے، افطار خود بہت اہم عمل ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ خود بھی افطار کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی وقت سے پہلے چیزیں ترتیب دے کے کشادہ وقت نکالیں، اس سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت براہ راست اپنے بندے کو اپنی توجہ خاص کے اندر لیے ہوتا ہے، سو اس لمحے میں ادھر ادھر سے سامان اور دسترخوان کی زینت کو بڑھانے پر زیادہ صرف نہیں کرنا چاہیے اپنا وقت، بلکہ اسے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے مختص کرنا چاہیے، حالت دعا میں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ساتواں اور آخری عمل جو کرنے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تراویح ہے، تراویح تو ہمارے یہاں عرف عام میں رائج ہو گئی، اصل میں رات کا قیام ہے، صلاۃ اللیل، رات کی نماز جو ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نوافل کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ عمل جو ہے اسے بھی مستقل اپنا عنوان بنایا جائے اور اسے مستقل اپنی یعنی رمضان المبارک کی روٹین کا ایک حصہ بنا لیا جائے۔ اسی طرح تلاوت کلام پاک جو ہے اسے بھی مستقل بنیادوں پر، چاہے آپ 2 آیات پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، لیکن اسے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اندر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کیا اس پیغام کی صورت میں، اور اسے کیسے میں اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ان 7 کاموں کو، 7 معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اختتام پر وہ حقیقی معنوں میں وہ جو عید کی خوشی ہے اس کا حقدار قرار پائے گا۔ بے شک ایسے ہی۔ اچھا، اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے تراویح کی بات کی ہے، تو تراویح ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں، تو کیا تراویح بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کے ذیل میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر ان کی بنیادی تقسیم 2 طرح کی ہے، یعنی ایک وہ عبادت ہے جو فرض قرار دے دی گئی ہے، فرض یا واجب کے ذیل میں آتی ہے، اور ایک جو ہے وہ نوافل کے ذیل میں آتی ہے۔ تراویح جو ہے آج خود فی نفسی ہی نفلی عبادت ہے، لیکن کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا اس لیے حضور کی پیروی میں ہم اس کو سنت کہتے ہیں، اور کیونکہ سنت ہے لیکن اصلاً نفل ہے، اس لیے فرض جو ہے اس میں بغیر کسی مجبوری یا شرعی عذر کے آپ بیٹھ کے اس کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی اس میں قیام واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کسی بھی انداز میں ہے اس کے اندر قیام لازم ہے، اس میں رخصت نہیں ہے تا وقت کہ کوئی واقعتاً شرعی عذر جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن نوافل کے اندر یہ عذر جو ہے نا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر صرف تھکاوٹ کی بنیاد پر بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس وقت کوئی شخص بیٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ آدھا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت سے ہم تک یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ جب کوئی شخص جس نے کثرت کے ساتھ اس کو اپنی عادت بنا رکھا ہوتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اپنے اس نامہ اعمال پر آدھا اجر ملنے پر حسرت کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس وقت تھوڑا سی مشقت برداشت کر لیتا اور اس اجر کو 2 گنا کر لیتا۔ اس لیے فی نفسی ہی نفل نماز کی ذیل میں آپ اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہر نیک عمل کا اجر 7 سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تھوڑی سی مشقت کر کے کھڑے ہو کے جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور ویسے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تو یہ بات بھی کہی کہ تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تراویح میں اس لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک کھڑا رہا جا سکے اول وقت میں آپ بے شک کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تراویح کا بھی ایک حصہ ہے اور یہ قرآن کی تعظیم کا بھی ایک حصہ ہے کہ آپ اسے حالت نماز میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، لیکن بہر طور اس کے اندر ایک درجے کی گنجائش ہے وہ پائی جاتی ہے۔ مطلب آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ہے کہ اجر آپ کو آدھا ملے گا اس کا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جوانی میں اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا اس کی تلافی بڑھاپے میں کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دین کو دین فطرت اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ اپنے بندوں کی جو معاملات تھے ان کی کمزوریوں پر آگاہ تھا جی اس لیے توبہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، اللہ کی طرف واپس پلٹنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اسے انسان جس وقت جب اختیار کرنا چاہے اسی وقت اس کو اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی جس وقت جاگتا ہے اسی وقت اس کی سویر ہو جایا کرتی ہے۔ سو یہ اللہ کی طرف پلٹنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خیر کی طرف پلٹنا ہے۔ سو جس وقت بھی آپ کو یاد آئے اپنی بالغ ہونے کی عمر سے لے کے اس وقت تک جتنا عرصہ آپ کا گزرا، جتنے سال گزرے اور ان میں جتنے روزے آپ نہیں ادا کر سکے ان کی ترتیب عام دنوں میں کریں، لیکن اس ترتیب کو مکمل کر لینے یعنی روزوں کو اختیار کر لینے رکھ لینے کے بعد مطمئن نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ کرنا ہے، جب اس کی طرف دھیان آئے تو بندہ مومن جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ایک ندامت محسوس کرے، ایک پچھتاوا محسوس کرے کہ اے کاش میں اس کو اس کے صحیح حق کے ساتھ ادا کرتا، اور صحیح حق کیا تھا کہ اس کا جو وقت تھا اس وقت میں یہ روزے رکھتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے جب بندہ اس کے بعد اس روزے کی قضا جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب قضا ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ دوسرا مجھے بتائیں، روزے میں بہت سے لوگ ہیں مصروف بھی ہوتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، تو کیا نماز چھوڑنی چاہیے روزے میں؟ دیکھیں نماز کی اہمیت سے شاید ہی کوئی کلمہ گو ایسا ہو جو آگاہ نہ ہو، کون بھی شعور اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے، لیکن نماز فی نفسی ہی ایک الگ عبادت ہے اور روزہ فی نفسی ہی یعنی اپنے اصل میں ایک الگ عبادت ہے۔ اچھا، یعنی یقیناً نماز چھوڑنے کا وبال اور اس کی وجہ سے روزے کی جو برکات کا کم ہونا ہے وہ تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا، بالارادہ بھی اگر نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے ہاں تو گناہگار ہوتا ہے۔ نماز کے ذیل میں تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، لیکن اس سے روزے کے فرض روزے کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سے اکثر لوگ ایسے ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ روزہ انہوں نے رکھا ہوا نماز نہیں پڑھتے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، وہ الگ طور پہ اس کا حساب کتاب ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے قائم رہنے، اس کے ٹوٹنے کے الگ جو ہے نا وہ تقسیم ہے۔ بالکل اسی طرح جو نماز ہے اس کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، تو یہ دو الگ عبادتیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی بدنصیبی ہے جو روزے جیسی جو اعلیٰ عرفہ عبادت میں مشقت برداشت کر لیتا ہے، اس کی نسبت نماز تو بہت آسان عمل ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے محروم ہونا ایک بڑی محرومی ہے۔ اور ہم جیسے لوگ جو کہ ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم نکل جاتا ہے، اور پھر کیا ہم قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو؟ نماز کا اصل حق تو یہ ہے کہ اسے اس کے وقت پر پڑھا جائے، ورنہ جو ہے ایک درجے پہ اب سب لوگوں تک اس کا الحمدللہ ابلاغ ہو چکا ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم کی سیرت کے تناظر میں ہم تک جو ہے وہ خوشخبری پہنچتی ہے۔ اچھا، وہ جو نمازیں جمع کرنے کا عمل ہے، میں اس سے کوئی اور مطلب نہ لیا جائے اس لیے میں اسے واضح کر دوں، نمازیں جمع کرنا جو ہے وہ ایک رخصت کا عمل ہے، یعنی اسے جب کہیں جینون ضرورت ہو، ریکوائرمنٹ ہو تو وہاں بے شک آپ دل میں ملال لائے بغیر دو نمازیں جمع کر لیں، لیکن کیونکہ نماز کا بہترین حق یہ ہے کہ اسے اس کے وقت پر ادا کیا جائے، اس لیے یہ جو نمازوں کو جمع کرنے کا عمل ہے اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے، اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے وقت پر 5 نمازیں 5 اوقات میں پڑھی جائیں۔ بصورت دیگر اگر نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو رہا ہو اور آپ کو لگے کہ آپ جو ہے آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی تو پھر آپ نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو بہت سی بیماریاں بھی ہیں، مسئلے بھی پائے جا رہے ہیں، بلڈ پریشر کا ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے سب میں، تو کیا روزے میں ہم بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال آپ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، ایک بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ کوئی چیز بھی زیر حلق اس انداز میں جاننا کہ وہ غذا کی شکل میں ہو یا دوا کی شکل میں ہو، ان دو صورتوں میں جب کوئی چیز زیر حلق جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا روزہ ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی بلکہ اس سے جسم سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے، اس لیے صرف سوئی کے داخل ہو جانے سے جو ہے وہ کیونکہ نہ وہ غذا ہے نہ وہ دوا ہے، اس لیے اس ذیل میں جو بلڈ سیمپل دینا ہے، خون دینا جو ہے وہ کسی بھی انداز کے اندر اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بلڈ بھی دے دیا جی، بلڈ دینے کا معاملہ تو یہ ہے کہ بلڈ بھی اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ خون نکالا جا رہا ہے نا، جسم کے اندر تو کوئی چیز داخل نہیں کی جا رہی، اس لیے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اگلے درجے پر اسی کے ذیل میں
ہجامہ کے حوالے سے لوگ اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ جی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا، تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے رمضان کے اندر خود ہجامہ فرمایا، اس لیے وہ کروایا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور کچھ اور اصحاب جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو جب ان کی ایک پختہ انہوں نے دیکھا، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنے ابتدائی زمانے میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے، یعنی ہجامہ کروا لیا کرتے تھے، جسے کپنگ کہتے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر خون ظاہر ہے بڑی مقدار میں نکلتا ہے. لیکن آخری جب عمر کا حصہ تھا تو نہیں کرواتے، تو ایک ان کے تابعی یعنی ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ہجامہ کروانے سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کے رسول کو خود کرواتے ہوئے دیکھا ہے حالت روزہ کے اندر، اس لیے فرق نہیں پڑتا. کہا پھر آپ کیوں نہیں کرواتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ اس میں زیادہ مقدار میں خون نکلتا ہے تو اس سے نکاہت ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو اس نکاہت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہجامہ کو فرض تو نہیں ہے کہ اسی وقت ہی کرایا جانا ہے، اس لیے پھر ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ پھر رات میں رمضان المبارک کے ایام کے اندر رات کے اندر ہجامہ کروایا کرتے تھے. سو آپ یہ دیکھ لیں کہ عام صحت مند آدمی اگر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی ہجامہ کروا سکتا ہے اور وہ کپنگ کی صورت میں کتنی بڑی مقدار میں خون نکالا جا سکتا ہے، تو بلڈ سیمپل کے لیے لینا یا کسی کی جان بچانے کے لیے لینا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ اجازت موجود ہے. یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات کوئی بندہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کا سیمپل کہیں ملتا ہے اور کسی کی جان بچانا ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو یہ خبر ہو کہ آپ ہی اس وقت سر دست میسر ہیں، موجود ہیں جو اس کو خون دے سکتے ہیں، جس کا خون میچ کرتا ہے، لیکن آپ یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے اتنی نکاہت کا شکار ہیں کہ اگر آپ بلڈ دیں گے تو آپ کو روزہ قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس صورت میں علماء نے اور فقہاء نے رخصت دی ہے کہ آپ اس روزے کو، کیونکہ اب یہ مجبوری سے روزہ توڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک طرف جان بچانی ہے کسی کی، تو اس لیے اس اللہ کے ہاں انسانی جان کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، اس لیے آپ اپنا ایک روزہ قربان کر دیں گے اور اس ایک روزے کی بنیاد پر، کیونکہ یہ مجبوری میں روزہ توڑا گیا نا، جان بوجھ کے نہیں توڑا گیا، تو اس لیے اس کی صرف قضا ہوگی. اور قضا کیا ہوگی کہ ایک روزے کے بدلے آپ بعد میں اس کی گنتی پوری کر کے ایک روزہ رکھ لیں. اچھا، اس کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو صرف قضا ادا کرنی پڑے گی. تو بس لاسٹ میں چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آج آپ ہمیں کوئی وظیفہ بھی بتا کے جائیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے اندر اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو میں سمجھتا ہوں عمل ہے، اور جو اللہ کا میں سمجھتا ہوں اس مہینے کے ساتھ سب سے بڑا احسان جو ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے کہ ایک ماحول ایسا مل جاتا ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہونے کے لیے اس کے لیے گرد و پیش کا ماحول بہت آسان بنا دیا جاتا ہے، بہت آسان ہو جایا کرتا ہے. تو جب اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو تو اس میں سب سے پہلا قدم جو ہے وہ استغفار ہے، اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کرنی ہے. اور سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حضور معصوم ہے، لیکن حضور کا استغفار کرنا کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک ترقی کا اور ایک تربیت کا ذریعہ ہے، اور کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے. اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ 313 سے زائد مرتبہ جب کوئی شخص کوئی ورد وظیفہ کرتا ہے تو وہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے روزانہ معمول بنائیں کم از کم 313 مرتبہ استغفار جو ہے وہ صبح فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا چلتے پھرتے باوضو ہو کر گن کر اتنا پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ. آج ہم نے بات کی ہے جناب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی زندگی میں رمضان مبارک گزارا کرتے تھے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.